السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں کھانے کے آداب اور کھانے کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5376 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2022 میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ کا نام لو، یعنی آغاز میں بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس میں سب سے پہلا ادب تو یہ بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے یا پینے کا آغاز کیا جائے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے، دوسروں کے سامنے سے چن چن کر مت کھایا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی بڑے برتن میں بیک وقت کئی افراد مل کر کھائیں اور کھانا بھی ایک ہی قسم کا ہو۔ اگر انواع و اقسام کی مختلف چیزیں ہیں جیسے مختلف پھل وغیرہ، تو پھر دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہاتھ بڑھا کر چیز لینا جائز ہوگا۔ بچوں کو شرعی آداب سکھانا والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر اچھے مسلمان بن سکیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2018 میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا۔ اور جب داخل ہوتا ہے لیکن داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، تمہیں شب باشی کا ٹھکانہ اور کھانا دونوں مل گئے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3767 اور ترمذی کی حدیث نمبر 1858 میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اللہ کا نام یاد کرے کہ بسم اللہ پڑھے۔ اگر کھانے کے آغاز میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس طرح کہہ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اول اور آخر دونوں حالتوں میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔ اس میں مزید آسانی یہ کر دی گئی ہے کہ آغاز میں بسم اللہ پڑھنا نہ بھی یاد رہے تو درمیان میں یا آخر میں جب بھی یاد آ جائے تو مذکورہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3768 اور نسائی کی حدیث نمبر 10113 میں ہے کہ حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا اور اسے اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو یاد آنے پر اس نے کہا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، بس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور یہ رزق مجھے دیا بغیر میری طاقت یا تدبیر اور قوت کے، تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر وہ کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے اور اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ 5 مدعوین تھے، یعنی آپ کے علاوہ 4 آدمی اور تھے، ان کے ساتھ ایک چھٹا آدمی اور شامل ہو گیا۔ جب آپ دائی کے دروازے پر پہنچے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو اور اگر چاہو تو یہ واپس چلا جائے۔ تو اس نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ اس طرح کا فائدہ یہ ہے کہ بغیر دعوت کے اس طرح کسی کی دعوت میں شریک ہونا غیر اخلاقی حرکت ہے، تاہم صاحب دعوت سے اجازت لے لی جائے تو اس کی گنجائش ہے، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اجازت طلب فرمائی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں 9 عمر بچہ تھا، کیونکہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالۂ عقد میں آ گئی تھیں اور میرا ہاتھ کھاتے ہوئے پورے برتن میں گھومتا تھا، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔
حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پس تم کھانا اجتماعی طریقے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لو، یعنی کہ بسم اللہ پڑھو، تو تمہارے لیے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کر اور اجتماعی طور پر ایک ہی برتن میں کھانا شکم سیری اور حصول برکت کا اور ان سے گریز بے برکتی کا باعث ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، بس تم اس کے دونوں کناروں سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے مت کھاؤ۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کناروں سے مراد برتن کے کنارے اور اس کا درمیان ہے۔ اس میں کھانے کا ادب بتایا گیا ہے کہ درمیان میں سے مت کھاؤ بلکہ اپنے سامنے سے اور کنارے سے کھاؤ، خاص طور پر جب کوئی اور بھی ساتھ کھا رہا ہو۔ اسی طرح روٹی بھی درمیان میں سے کھا لینا اور اس کے کنارے بچا دینا ممنوع ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، پھر جب آپ کھا کر فارغ ہو گئے تو انہیں چاٹ لیا۔ 3 انگلیوں سے کم کھانا بالعموم متکبرین کی عادت اور پورے ہاتھوں کا استعمال زیادہ حرص کی علامت ہے، اس لیے سب سے بہتر طریقہ نبوی ہی ہے، تاہم حسب ضرورت زیادہ انگلیوں کا استعمال بھی جائز ہے، اسی طرح ہاتھوں کا استعمال بھی۔ اس میں انگلیوں کے چاٹنے کا اثبات بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں اور پیالہ چاٹنے کا حکم فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ اس میں انگلیاں اور برتن چاٹنے کی حکمت کا ذکر ہے کہ کھانے والے کو پتہ نہیں کہ اس نے جو کچھ کھایا ہے اس میں برکت ہے یا جو اجزاء اس کی انگلیوں میں یا کھانے کے برتنوں میں رہ گئے ہیں ان کے اندر، اس لیے ان اجزاء کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ انہیں بھی چاٹ کر اپنی خوراک میں شامل کر لیا جائے۔ ممکن ہے انہی میں برکت ہو اور وہ انسان کی صحت و قوت کے لیے زیادہ مفید ہوں۔ اس طرح انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے سے بھی بچ جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس میں جو تکلیف دہ چیز مٹی وغیرہ لگ گئی ہو اسے صاف کر لے اور کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اپنے ہاتھ تولیے سے نہ پہنچے یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ اس میں گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر اسے صاف کر کے کھانے کا حکم دیا ہے، جس میں تواضع کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری سے اجتناب بھی۔ آج کل لوگ اس حکم نبوی کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور اس طرح کرنے میں اپنی توہین اور سبکی محسوس کرتے ہیں، بلکہ ستم بلائے ستم یہ کہ لقمہ 2 لقمہ نہیں سیروں کے حساب سے کھانا باہر گلیوں پر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح برتن کو چاٹ کر صاف کرنا تو دور کی بات، برتنوں میں کھانا چھوڑ دینا ضروری سمجھتے ہیں، جسے بالآخر کوڑے کے ڈھیر میں گرا دیا جاتا ہے۔ افسوس یہ امت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ سے کتنی دور ہو گئی ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 1 آدمی کا کھانا 2 کو اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مل کر کھانے میں برکت ہے اور اس طرح تھوڑا کھانا بھی زیادہ آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس طرح باہم الفت و محبت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان ساری احادیث میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے جو اخلاقیات سے بالکل نابلد ہو گئے ہیں۔ دعوتوں میں عام طور پر مشاہدہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے ارد گرد کے ساتھیوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی پلیٹ بھرنے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ کھانے کی یہ حرص ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ تعلیم و ہدایات کے خلاف ہے، جس کا مقصد دوسرے ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، صرف اپنے پیٹ کے لیے ہی ایندھن فراہم کرنا نہیں ہے۔ سب سے یہ معلوم ہوا کہ کھانے پینے کے جو بھی آداب ہیں خود بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ان کی تاکید کرنی چاہیے۔ محض تکبراً صحیح بات کا انکار کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور تواضع کا بھی بیان ہے، جو کھانے پینے کے معاملے میں آپ نے ہمیشہ اختیار کیے رکھی۔ جس طرح رہن سہن اور پوشاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہانہ ٹھاٹھ اور باٹ سے گریز کیا، اسی طرح خوراک میں بھی تکلفات سے اجتناب برتا، بلکہ پرتکلف کھانے تو کجا، جو بھی سامنے میسر آ جاتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کر لیتے تھے۔
تو آئیے ہم بھی آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔